جو لوگ سونے کا کاروبار کرتے ہیں چمکے دمکے صاف ستھرے رہتے ہیں اور اس میں منافع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی ہوا۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کروا کے اپنے لیے ایسے ہی کر لیا جیسے سونے کا کاروبار ہوتا ہے۔ پاکستان سنہرا بن گیا، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور سونے کے کاروبار میں یا پھر سونے کی بنوائی رگڑائی میں جو بندے کا حال ہوتا ہے، بندے کی خوشحالی ہوتی ہے، وہ پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایک تو تھوڑے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے امریکی انتظامیہ کی طرف سے، اور یہ خبر الجزیرہ کی طرف سے دی گئی، اور دوسرا CBS کی طرف سے بھی ایک خبر دی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایران کی مدد کر رہا ہے۔ جنگ کے دنوں میں پاکستان کی طرف سے ایران کی مدد کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھ لو، ابھی دیکھ لو ایران کے جو جنگی طیارے ہیں، ایران کے جو جاسوس طیارے ہیں وہ نور خان ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے کئی ایئر بیسز پر ایران کے طیارے کھڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کی حفاظت رہے، وہاں پہ محفوظ رہیں، کیونکہ ایران میں رہیں گے تو ان کو امریکہ تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا، CBS کی طرف سے کہا گیا کہ آؤ آپ کو دکھائیں، نور خان ایئر بیس پر اب بھی RC-130 کھڑا ہے، جاؤ جا کے دیکھو، پوری دنیا دیکھ لے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایران کے جاسوس طیارے کو پناہ دی گئی ہے، اس کو حفاظت میں رکھا گیا ہے۔ اس پر پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، لیکن اس کی ساتھ ساتھ تصدیق بھی کی گئی ہے کہ نور خان ایئر بیس پر ایک ایران کا طیارہ کھڑا ہے، لیکن وہ جاسوس طیارہ نہیں، وہ جنگی طیارہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے مابین ثالثی کروائی، مذاکرات کا ٹیبل سجایا، مذاکرات کے لیے ایران کا وفد پاکستان آیا اور امریکہ کا وفد بھی پاکستان آیا، اسلام آباد آیا، تو ان کے ساتھ اپنے طیارے بھی آئے تھے ان کو لانے کے لیے، ان کو لے جانے کے لیے اور یہاں بھی استعمال کرنے کے لیے ان کے طیارے آئے تھے، اور ان میں سے ایک طیارہ اب بھی، کیونکہ ابھی تک مذاکرات کا اس طرح سے باب بند نہیں ہوا، بلکہ دونوں ممالک اب بھی تیار ہیں مذاکرات کے لیے اور کسی وقت بھی وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس لیے ایران کا ایک طیارہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اسی کو لے کر شاید پھر CBS کی طرف سے یہ خبر جاری کر دی گئی کہ آؤ آپ کو دکھاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی خبریں ہیں اور ساتھ یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں 8 اپریل کے بعد جب ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، اس موقع پر اس کے بعد پھر پاکستان میں یہ طیارے آنا شروع ہو گئے جن کو پناہ دی گئی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے اس کی واضح تردید کی گئی ہے، اور یہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے طیارے پاکستان میں بھی آئے اور افغانستان میں بھی آئے، بلکہ افغانستان کے کابل ایئرپورٹ پر ایک طیارہ ایران کا کھڑا تھا جس کو ہرات میں اس لیے پہنچا دیا گیا کہ پاکستان نے کابل ایئرپورٹ پر حملے کیے تھے اور مزید حملے کرنے کا بھی امکان تھا، اس لیے وہاں سے ہرات کو زیادہ محفوظ جگہ سمجھتے ہوئے وہاں پہنچا دیا گیا۔ یہ عالمی میڈیا کی طرف سے کہا، جیسا کہ ہم نے کہا الجزیرہ کی طرف سے یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ امریکی انتظامیہ، ٹرمپ کی انتظامیہ کے ایک حصے کی طرف سے پاکستان پر شکوک و شبہات کا اظہار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایران کے حوالے سے ایرانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ گویا کہ ملا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ چاہتا تھا کہ ہمارا پیغام ایران تک پہنچایا جائے، اس سختی کے ساتھ، اس ریجننس کے ساتھ پاکستان کی طرف سے امریکہ کا پیغام ایران تک نہیں پہنچایا گیا، بلکہ الفاظ کو نرم کر کے ہی ایران تک پیغام پہنچایا گیا۔ اس لیے امریکی انتظامیہ کا ایک حصہ کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ثالثی میں ڈنڈی ماری جائے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سونے کے کاروبار میں بندے کا کیا حال ہو جاتا ہے، وہی پاکستان کا، ہمارے اس انتظامیہ کا، ہماری رجیم کا حال ہو رہا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وزیر خزانہ کی، اور ان کے ساتھ آج کل بیٹھتے ہیں وزیر پیٹرولیم علی پرویز صاحب اور اوری صاحب یعنی کہ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہے۔ یہ پریس کانفرنس کے لیے بیٹھتے ہیں، کبھی پیٹرول پر لیوی لگا دیتے ہیں، کبھی پیٹرولیم کی قیمتیں زیادہ کر دیتے ہیں، اور کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ آ کے بتا دیں کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ جب بھی آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بڑے ایک دوسرے کے ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اور علی پرویز کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا کہ میں فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف کا کارکن ہوں، اور ان کے کہنے پر جس طرح سے مجھے کہا جاتا ہے وہی میں آ کے آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ اور جیسے ہی ان کی طرف سے، جیسا کہ وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہو جائیں، جیسے
जैसे ही आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो मैं इनका अदना कारकुन होने के नाते फील्ड मार्शल साहब का और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का मैं फौरी तौर पर पेट्रोलियम की कीमतों में कमी कर दूंगा। ये तो कहने वाली बातें हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है उसका आलमी मार्केट के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। ये किस बुनियाद पर बात की जा रही है? क्योंकि आसन इकबाल साहब की तरफ से और उनके साथ साथ हुज़ैफा रहमान की तरफ से एक ही बात की गई है। 2 दिनों में दोनों ने कहा कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते। अगर लोग टैक्स नहीं देते हम फिर कैसे अमूरे ममलकत चलाएं? इसलिए फिर इसी तरह से हम टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं, लेवी लगा के टैक्स इकट्ठा करते हैं। गोया इनकी तरफ से पेट्रोल इसलिए महंगा किया जाता है कि जो लोग बड़े बड़े ताकतवर लोग टैक्स नहीं देते हैं उस टैक्स की कमी को पूरा करने के लिए गरीब पर, आम आदमी पर लेवी लगा दी जाए, उसके पेट्रोल को महंगा कर दिया जाए लेवी लगा के। तो नाज़रीन इससे आप अंदाजा कीजिए, ये कहते हैं कि हम इस तरह से टैक्स लगा के उस टैक्स को पूरा करते हैं लेवी लगा के। तो ये टैक्स देने वाले कौन बंदे जिनसे ये लेवी लेके वो टैक्स पूरा करते हैं? जो ताकतवर टैक्स नहीं देते हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं। और ये वाले कोई आधा लीटर पेट्रोल डलवाता है, कोई 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, कोई 2 लीटर पेट्रोल डलवाता है। और उसके घर का आप अंदाजा लगा लें कि जो बंदा आधा लीटर पेट्रोल डलवाता है, और ऐसे लोग भी हैं जो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के कहीं उन्होंने जाना होता है वहां पे चले जाते हैं और पेट्रोल 100 रुपए का आधा लीटर भी नहीं आता, 415 रुपए लीटर है। तो यूं समझ लें कि 100 रुपए का पाव से भी कम पेट्रोल आता है। उन लोगों से वो टैक्स पूरा करना चाहते हैं जो बड़े बड़े माफिया टैक्स नहीं देते, जो अरबों में है, खरबों में है, करोड़ों में है, और इनकी तरफ से इस तरह से टैक्स लगाया जाता है। बात मैं कर रहा था कि ये दोनों भाई बैठते हैं, भाई कह लें या फिर चचा भतीजा कह लें या फिर मामा भांजा कह लें, या जो भी आपने कहना है, ये बैठते हैं और इनके मुंह से कभी खैर की खबर नहीं आई। हमेशा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसी ही खबरें आते हैं। बचपन याद आ गया, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ और हमारी खालाएं वो कहानी सुनाया करती थी कि एक जालिम जिन लड़की को अगवा करने के लिए जाता है। जब भी वो किसी लड़की को अगवा करने के लिए, उठाने के लिए जाया करता था, पहले अंधेरी आती थी, यानी पहले आंधी आती थी, उसके बाद बारिश आती थी, और उसके बाद वो जिन आके लड़की को उठा के ले जाया करता था। और इन दोनों साहिबान को आप यूं समझ लिए कि पहले अंधेरी आई, फिर बारिश आई, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों भाई आ गए। तो यूं समझ लिए कि जब ये दोनों भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे तो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान उसी तरह से आएगा जिस तरह से जिन आया करता था। तो देखते हैं कि इनकी तरफ से अल्लाह ना करे कि कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, क्योंकि जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी के नतीजे अभी तक पूरी कौम भुगत रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आजकल बांग्लादेश गई हुई है। पहला ही टेस्ट बांग्लादेश से हमारी टीम हार गई, तकरीबन 100 रन से ये टीम हमारी हारी है। उधर हमारी खवातीन की टीम की तरफ से जिम्बाब्वे से सीरीज जीती गई, और कराची में होने वाली ये सीरीज पाकिस्तान की टीम की तरफ से, जनाना टीम की तरफ से 0-3 से जीती गई है। तो हमारे ये खिलाड़ी जिस तरह से ये पर्ची पर वहां जाते हैं, टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, किसी का भांजा है, किसी का कोई और रिश्तेदार है, इसी तरह से पूरी टीम बना के भिजवा दी जाती है। और पाकिस्तान का वो वहां पे जाके जिस तरह से सर निगू करती है, ये अपनी मिसाल आप ही है। और इस टीम में देख लीजिए कि कहां कहां पे गए, किस तरह से हारे। इंडिया से तो इन्होंने कसम खाई है कि हमने इंडिया से नहीं जीतना, और बांग्लादेश में भी जाके पहला टेस्ट मैच हार गए। इनको बुलाएं, इनको बुलाकर खवातीन की टीम को भेज दे बांग्लादेश की टीम के साथ। ये खवातीन हमारी टीम, हो सकता है कि इनसे अच्छी कारकर्दगी दिखा जाए। वैसे तो हमारी जो अंधों की टीम है, अंधों की टीम है, नाबीनाओं की टीम है, वो भी इनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो इनको वहां पे भिजवाने की क्या जरूरत है? इनको बुलाएं और 2-4 छित्र लगा के घरों में इनको बिठा दिया जाए। बाकी स्कूलों को 3 माह के लिए मजीद बंद करने की भी प्लानिंग आ गई। अब कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टियां 22 मई से शुरू होंगी और ये अगस्त की 24-25 तारीख तक जारी रहेंगी। लगातार 3 महीने की छुट्टियां। गर्मी अभी बहुत दूर है लेकिन इनको पहले ही पड़ गई छुट्टियों की। लगता यूं है कि सिकंदर हयात साहब जो वजीर तालीम है, उनका बेटा अपना भी किसी स्कूल में पढ़ता है, वो उसी को देखते हैं। जब उनका बेटा कहता है कि अब्बा मैंने छुट्टी करनी है, तो वो कहते हैं कि ठीक है छुट्टी कर देते हैं, और फिर पूरे पंजाब में छुट्टी कर दी जाती है। गर्मी अभी बड़ी दूर है, इनको अपने बेटे की पड़ी हुई है। पाकिस्तान में जिस तरह से खासकर पंजाब में लोग पसमानदा इलाकों में रहते हैं, वहाँ के बच्चों को इतनी ज्यादा गर्मी नहीं महसूस होती जितनी ज्यादा शहरों में नाज़ो-नेम में पले हुए बच्चों को लगती है। वहाँ पे भी इनकी तरफ से स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और इनकी तरफ से पैरामीटर मायार बना लिया गया है। अपने बच्चों को जैसे ही देखते हैं कि अपने बच्चे
بچے کے ماتھے پر پسینہ آیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ چھٹیاں کر دو، اور 3 مہینے کی چھٹیاں مزید کر دی گئی۔ پہلے بھی کبھی کورونا کی وجہ سے چھٹیاں، کبھی اس جنگ کی وجہ سے چھٹیاں، کبھی پاکستان کی جنگ کی وجہ سے چھٹیاں، کبھی موسم خراب ہو گیا اس وجہ سے چھٹیاں، کبھی گرمی آ گئی اس وجہ سے چھٹیاں، کبھی سردی زیادہ ہو گئی اس وجہ سے چھٹیاں، اور کبھی بارش ہو گئی اس وجہ سے چھٹیاں، اور اگر کوئی شہر میں عرس اور میلہ آ گیا اس وجہ سے چھٹیاں، چھٹیاں ہی چھٹیاں، اور 3 مہینے کی مزید پنجاب میں چھٹیاں۔ دیگر صوبوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے چھٹیاں کر دی گئی ہوں۔ بہرحال پنجاب میں سکندر حجات کی حکومت کی طرف سے 3 مہینے کی چھٹیاں کی جا رہی ہیں، اور 22 مئی سے چھٹیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اور پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ آگے پہلے یہ پنجاب کی حکومت میں 3 دن ہفتے میں چھٹی کی جاتی ہے، 4 دن بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور اس درمیان بھی کوئی نہ کوئی فنکشن آ جاتا ہے، کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، تب بھی کبھی چھٹی کر لی جاتی ہے، کبھی آدھے دن کے لیے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے بچے آگے جا کے جن کی تعلیم ہی اتنی زیادہ کمزور ہو گئی، جن کی بنیادی اتنی زیادہ کمزور ہوگی، وہ آگے جا کے کس طرح سے اس ملک کو، اس مملکت کو چلائیں گے۔ تو باقی اجزئی صاحب کی چادر آپ نے دیکھی ہے، اس کے چادر کے اندر لگتا ہے کہ اب چور داخل ہونے والا ہے، اور وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے میری بکل دے وچ چور، اور چور کون ہے؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اچکزئی صاحب کی طرف سے کہا گیا، جب ان کو کہا گیا کہ وزیر اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہ تو میں وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے ملوں گا اور نہ ہی وزیر اعظم آفس میں ملوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی غیر جانبدار جگہ پر چلے جاتے ہیں، تو غیر جانبدار کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس سب سے زیادہ سیکیور ہے، وہیں پہ سب سے زیادہ سیکورٹی ہے، تو پھر اس سے زیادہ اگر کوئی سیکیور جگہ ہے تو وہ پھر اڈیالہ جیل ہے، وہاں پہ ان کو لے جائیں۔ وہاں پہ جس طرح سے ان کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، اب بھی مطالبہ کیا جانا ہے کہ مذاکرات سے پہلے عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی جائے، تو وہاں پہ عمران خان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور شہباز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے کہ یہ تحفظات بھی ہوں کہ غیر جانبدار جگہ پر گئے تو یہ اچکزئی صاحب مجھے بکل میں نہ لے لیں، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میری بکل دے وچ چور، جیسے شہباز شریف صاحب کو یہ بکل میں لائیں، اور ساتھ ہی یہ گانا بھی شروع کر دیں کہ میری بکل دے وچ چور۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور چوروں کو اللہ حافظ کہیے۔